बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। मौसम ने ली अंगड़ाई, शहर में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। किनाल रोड, लक्ष्मी चौक, आज़ादी चौक, मजंग में रिमझिम, गुलशराफी, मुस्लिम टाउन, आज़ादी चौक भी भीग गए। नशीबी इलाके ज़रियाब, जल्लो पार्क रोड, हरबंसपुरा, आमिर टाउन भी डूब गए। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया। लेस्को के 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कई घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। मौसम ने अंगड़ाई ले ली, शहर में बादल बरस पड़े, मुतादिद इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, किनाल रोड, लक्ष्मी चौक, आज़ादी चौक, मजंग में बादल बरसे, गुलशन राबी, मुस्लिम टाउन, आज़ादी चौक के इलाके भी भीग गए। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। जल्लो पार्क रोड पर बारिशी पानी जमा, ग्रीन बेल्ट डूब गई। हरबंसपुरा, आमिर टाउन में भी बारिशी पानी जमा, रिहायशी घरों में महसूर। इलाका मकीनों के मुताबिक वासा और जिला इंतजामिया की जानिब से निकासी आप के कोई इकदाम नहीं किए गए। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका नाम और इसकी जगह का हालात देखें आप, तवज्जो देने वाला कोई नहीं है और यहाँ के जो ख़वातीन सामान लेने के लिए बड़ी परेशान होती है। शहर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर, लेस्को के 120 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर्स खराब होने की शिकायत भी रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लेस्को अमले ने बारिश थमने पर कई इलाकों में बिजली बहाली का काम अंजाम दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के दौरान वक्फे से बारिश की नवीद सुना दी। रवां हफ्ते के आखिर तक प्री मानसून का बाकायदा आगाज मुतवक्की है। ओपन मार्केट में गिरां फरोशी अरूज पर फल और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त। आलू 65 के बजाय 90, प्याज 40 के बजाय 80 रुपए किलो, अदरक छठी सेंचुरी के करीब पहुंच गया। फलों पर भी फी किलो 25 से 50 रुपए ज़ायद वसूली। आम, सेब, अंगूर, खुबानी और पपीता सब महंगे। सार्फिन की जेबों का सफाया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम हैं। ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क ना जा सका, फल और सब्जियों की दुगना दामों फरोख्त जारी। ग्राफरोशों ने अवाम की जेबों से नाजायज मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। अदरक छठी सेंचुरी के करीब 525 के बजाय 590 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 65 के बजाय 90, प्याज 40 के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 40 के बजाय 70, लहसुन 260 के बजाय 305 रुपए किलो बेचा जा रहा है। मटर, शिमला मिर्च, बैंगन समेत दीगर सब्जियां भी महंगी। शहरी फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। फलों पर भी फी किलो 25 से 50 रुपए जायद वसूल। आम रंगड़ा 150 के बजाय 200, आम चौसा 290 के बजाय 340 रुपए किलो फरोख्त, केला 200 की बजाय 225 रुपए दर्जन, सेब 280 की बजाय 300, अंगूर 265 के बजाय 290 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। पपीता 380 की बजाय 405, खुबानी 240 की बजाय 280 रुपए किलो बिकने लगी। महंगाई की चक्की में पिसे सारिफीन के लिए फल और सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। लाहौर मेट्रो बस के पिलर्स पर हार्टिकल्चर ब्यूटिफिकेशन की आड़ में माली बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ है। वर्टिकल हार्टिकल्चर मंसूबे पर 12 करोड़ 75 लाख रुपए का ठेका दिया गया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 11 करोड़ 84 लाख खर्च हुए। ऑडिट रिपोर्ट ने पीएचए के मेट्रो बस ट्रैक के पिलर्स की ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। पंजाब असेंबली में माली साल 2019 और 2020 की पीएचए के ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियां सामने आ गयी। माली बेज़ाब्ती से कौमी खजाने को 11 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। पीएचए लाहौर हॉर्टिकल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल में नाकाम रहा। हॉर्टिकल्चर ना बचा ना ही आलूगी के खिलाफ मंसूबे के मकासद हासिल हुए। मंसूबे का बुनियादी मकसद माहौल को बेहतर बनाना और आलूगी का खात्मा था। ऑडिट हुकाम ने बेज़ाब्ती मई 2019 में रिपोर्ट की। ऑडिट पैरा 8 नवंबर 2019 को एसटीएसी मीटिंग में ज़ेर बहस आया, लेकिन जिम्मेदारान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा, फैसल पार्क, सावाड़ी, रानीपिंड, शाहजमाल, अहाता, मोलचंद के फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गए हैं। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जौहर टाउन एफ ब्लॉक का पार्क गंदगी और गलासत का मरकज बन गया। इधर हाजी कैंप के चारों अतराफ तजावुजात की भरमार है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक जैम रहने लगा। फैसल पार्क साहूवाड़ी बाजार का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से बंद। नल के जंग आलू टाइलें टूट फूट का शिकार हो गई। पार्क का जंगला और दरवाजे नशे के आदि अफराद की नजर हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के तरफ सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजामात हैं। मकीनों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। मेन केनाल रोड रानीपिंड के इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है। मकीन परेशान हाल है। कहते हैं उन्हें दूर दराज इलाकों से पानी भरना पड़ता है। मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं कर सकी।
अहले इलाका ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाने का मुतालबा किया है। जौहर टाउन ब्लॉक B3 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द मट्टी के अंबार टाइलें टूट फूट का शिकार हो गई। अहले इलाका ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। शाह जमाल अहाता मोलचंद के इलाके की बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तारों का मसला। मकीन कहते हैं कि बिजली के हाई वोल्टेज तार निहायत निचली सतह पर हैं, खतरात लाहक हैं। मकीनों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जौहर टाउन F ब्लॉक में वाक़िया पार्क गंदगी और खलासत का मरकज बन गया। घास की मुनासिब देखभाल न होने से पार्क की खूबसूरती मांद पड़ गई। पार्क के हिफाजी जंगले गायब, दाखिली गेट टूट फूट का शिकार। मकीनों का कहना है इंतजामिया पार्क की अबतर हालत के लिए इक़दाम करे। हाजी कैंप के चारों तरफ तजावुजात के बायस सड़क सुकड़ कर रह गई। गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड से आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार। शहरी कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंतजामिया कोई नोटिस नहीं लेती। आला हुकाम नोटिस लेते हुए तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए इक़दाम उठाएं। अब यहाँ पर बात करेंगे गुलाम सफ्तर शाह DG नैब लाहौर तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एहतराम डार की रिटायरमेंट के बाद गुलाम सफ्तर शाह DG नैब का चार्ज दे दिया गया है। चेयरमैन नैब ने गुलाम सफ्तर शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गुलाम सफ्तर शाह DG नैब लाहौर तैनात कर दिए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चेयरमैन नैब ने गुलाम सफ्तर शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुलाम सफ्तर शाह DG नैब लाहौर तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। एहतराम डार की रिटायरमेंट के बाद गुलाम सफ्तर शाह को DG नैब का चार्ज दे दिया गया है। चेयरमैन नैब ने गुलाम सफ्तर शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया है। अशरा मुहर्रमुल हराम पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फौरी रेस्पॉन्स फोर्स की तैनाती। मोबाइल फोन्स की निगरानी का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत 25 जून को इजलास में मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान के हतमी मंजूरी दी जाएगी। LWMC की जानिब से वर्कर्स में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर तलहा बरकी, MPA चौधरी नवाज लिद्दड़ भी शरीक हुए। CEO LWMC बाबर साहब दीन समेत वर्कर्स ने शिरकत की। LWMC वर्कर्स में बोनस चेक्स तकसीम करने की तकरीब वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर तलहा बरकी, मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी नवाज लिद्दर ने शिरकत की। CEO LWMC बाबर साहिब दीन समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि LWMC के वर्कर्स हमारे असल हीरोज हैं। बाकी सूबों की भी ख्वाहिश है कि उन्हें मरियम नवाज जैसी वजीर आला मिले। आपकी बदौलत आज दूसरे सूबे भी ये बात करने पर मजबूर हैं कि हमें भी वज़ीर आला चाहिए तो मरियम नवाज जैसी चाहिए। तलहा बरकी का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज जिस तरह पंजाब चला रही हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी जानिब से तमाम वर्कर्स को सलाम और सैल्यूट पेश किया गया। इस स्टेज पे तशरीफ रखने वाले तमाम लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हों, जो भी हों, से लेके आखिरी कारकुन जो यहाँ पे मौजूद है, और आपके साथ साथ जो हमारे बहादुर पुलिस के अफसरान और सिपाही यहाँ मौजूद हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। CEO LWMC बाबर साहिब दीन का कहना था कि वर्कर्स ने ईद के तीनों दिन बेहतरीन अंदाज में पूरे पंजाब में सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया। आप हमारे असली हीरोज हैं। आपकी वजह से ये शहर साफ है, ये सूबा साफ है, हमारा पूरा मुल्क साफ है। आपको हम दोबारा खराज तहसीन पेश करते हैं। LWMC के तमाम वर्कर्स ने 10-10 हज़ार रुपए के बोनस चेक्स मिलने पर वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर किया और आइंदा भी इसी लगन से मेहनत करने का अज़्म किया। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। DC लाहौर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपने अपने इलाकों के मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और प्लानिंग हाफिज मुदस्सर नवाज और चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया मौजूद थे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों में शफाफियत,
اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ واسطہ سیوریج اور واٹر سپلائی کے ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کریں۔ تعمیراتی کاموں کے دوران تمام تجاوزات فی الفور ختم کی جائیں۔ گلیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے تھڑے اور شیڈز مسمار کیے جائیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ترقیاتی کام دیر پا اور مضبوط ہونے چاہئیں۔ ایم پی چودھری محمد نواز لیڈر کے مرکزی دفتر پی پی 158 میں کھلی کچہری، عوامی مسائل سنے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ایم پی چودھری محمد نواز لیڈر کے مرکزی دفتر پی پی 158 میں آمد ہوئی۔ لیگی رکن اسمبلی نے پھولوں سے پرپاک استقبال کیا گیا۔ علی گجر، ملک مسکین، اعظم سندھو، اسلم جویا، خادم حسین وٹو، منور میوس سمیت اہل علاقہ بھی موجود تھے۔ چودھری نواز لیڈر نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں ترقیاتی کام، صفائی انتظامات سمیت دیگر مسائل زیر بحث رہے۔ چودھری نواز لیڈر نے جلد مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ ایم پی میاں عمران جاوید کا پی پی 163 باگڑیاں کا دورہ، حلقہ کے عوام اور نمائندگان سے ملاقات، صفائی کے نظام، تعلیمی اداروں، ترقیاتی کام سمیت دیگر امور زیر غور آئے۔ ایم پی میاں عمران جاوید کے حلقہ کے عوام اور نمائندگان سے ملاقات مرکزی دفتر پی پی 163 باگڑیاں میں ہوئی۔ جمشیدپور حاجی حامد سلطان، چودھری فیضان عابد، حسین ترمذی، خالد پرویز جٹ موجود تھے۔ چودھری طارق فلک شیر، کلب عباس، عمیر وحید خان، علی شیر، وسیم جٹ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ حلقے میں تعلیمی اداروں، ترقیاتی کام، صفائی کے امور سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ ایم پی میاں عمران جاوید نے حلقے میں مزید بہتری کا عزم ظاہر کیا ہے۔ 35ویں پنجابی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت چیئرمین ورلڈ پنجابی کانگریس فخر زمان نے کی۔ کانفرنس میں پنجاب پنجابی تے پنجابیت کے عنوان پر گفتگو ہوئی۔ کانفرنس میں پنجابی مشاعرے سے بھی شرکاء خوب محسوس ہوئے۔ 35ویں پنجابی کانفرنس پاک ہیریٹیج ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں ڈاکٹر سگران صدف، ڈاکٹر نبیلہ رحمان، مدثر بٹ، الیاس گھمن، عمران شوکت علی نے شرکت کی۔ ڈاکٹر رزاق شاہد، امجد بھٹی، اقبال کیسر، پروفیسر زبیر احمد، جمیل پال، ڈاکٹر عباد نبیل شاد، کلیان سنگھ شریک ہوئے۔ نین سک، ڈاکٹر محمد جواد، خالد اجاز، مفتی محمد عباس مرزا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چیئرمین فخر زمان نے کہا پنجابی زبان کی اہمیت سے شرکاء کو آگاہ کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی ہے۔ پنجابی پڑھائی ہے، اس میں پنجابی میں اخبار زیادہ نکلے، اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں لاہور میں پنجابی یونیورسٹی بنائی ہے۔ جنرل سیکرٹری خالد اجاز کا کہنا ہے کہ پنجابی کانفرنس بھارت میں منعقد ہونا تھی، لیکن موجودہ صورتحال کے باعث اس کا انعقاد یہاں ہوا ہے۔ 35 کانفرنس ہے اکتوبر دے وچ اینے بھارت چ ہونا سی، لیکن ہوا ہے کہ اسی چیزاں ویزیاں واسطے سارا کچھ لوگوں تمام چیزاں بھیجتیاں ہوتے، تو اس ویلے نال ہی 9-10 مئی یہ کام ہو گیا کہ جڑا بھارت ہے انہیں پاکستانیاں نے ویزیاں تے پابندیاں لاتیاں، پاکستان جو اتنے ہے باہر کٹتا، تو سارے پاکستان نے بھی جواب دے جڑے بھارتی نے سوائے سکھاں تو انہوں نے ویزے تے پابندیاں لاتیاں۔ اس واسطے اسی جڑی کانفرنس ہے ایسی اس واسطے کیتی ہے۔ محمد عباس مرزا نے کہا پنجابی زبان کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی کانفرنسز بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہر بچے دی تعلیم اودی مادری زبان چ ہونی چاہیے ہے، اس لیے کہ اودے چ لرننگ جڑی ہے نا وہ سب تو بہتر ہوندی ہے۔ اسی اودے لئی سٹرگل کر رہے ہیں ساری دی ساری کہ بچے جڑے نے انہاں نوں پنجابی ٹرانسفر یہ کانفرنساں اودے چ اہم رول ادا کردیاں۔ کانفرنس میں مختلف کتابوں کی رونمائی بھی ہوئی۔ کانفرنس میں مختلف کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا، اپنے پیاروں کے ہمراہ تصاویر بنوائیں اور موسم سے خوب محظوظ ہوتے دکھائی دیے۔ لاہور میں موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے چڑیا گھر کا رخ کیا۔ بندروں کی شرارتیں، مور کی چال اور شیروں کی دھاڑ نے سب کو محظوظ کیا۔ بچے طوطوں کے ساتھ تصویریں بنواتے رہے، ہاتھی کی سواری نے سب کا دل جیت لیا۔ فوڈ سٹالز پر لاہوری کھابوں کا بھی خوب لطف اٹھایا گیا۔ سیاحوں کا کہنا تھا جانوروں کو بھی دیکھا، خوشگوار موسم نے مجبور کیا کہ چڑیا گھر کا رخ کیا جائے۔ بچے بھی ضد کر رہے تھے کہ چلو آج موسم اچھا، ہمیں کہیں باہر لے کے جاؤ، تو پھر پہلے ماڈل ٹاؤن جا رہے تھے، پھر بچے کہتے کہ نہیں ہم نے زو جانا ہے، تو پھر ہم زو لے آئے، تو ابھی بچوں نے کافی انجوائے کیا ہے۔ مونکی دیکھا اور
لائن دیکھے ہیں. میں اپنی مما کے ساتھ آئی ہوں اور بہت انجوائے کیا اور یہاں پر ہم لوگوں نے بندر, کچھوا اور مونکیز دیکھے. ادھر ہم نے لائن دیکھا ہے, ہمیں یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. میں نے بندر دیکھا ہے, کچھوا دیکھا. بہت اچھا گزرا. ہم نانو گھر آئے تھے, ہم نا شیخپورہ سے آئے ہیں, تو پھر آج موسم اچھا تھا تو مما کا باہر آؤٹنگ کرنے جاتے ہیں, اس لیے ہم لاہور میں زو ہاؤس آئے تھے. سیاح اپنے پیاروں کے ساتھ یادگار لمحات کیمرے کی آنکھ میں قید کرتے رہے. خوشگوار موسم اور دلکش مناظر نے چڑیا گھر کو شہریوں کے لیے تفریح کا بہترین مقام بنا دیا. کیمرامین معراج کے ساتھ کومل اسلم, سٹی 42. اب یہاں پر بات کریں گے فیروز پور روڈ پر پیزا دیٹس اٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. قومی کرکٹر عبدالرزاق نے افتتاح کیا. فیروز پور روڈ پر قائم پیزا دیٹس اٹ کی افتتاحی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی. سابق قومی کرکٹر عبدالرزاق نے تیسری برانچ کا افتتاح کیا. عبدالرزاق کا کہنا تھا معیاری پیزا اور ماحول شہریوں کو اپنی طرف خود کھینچ لاتا ہے. پیزا بھی آپ کو سم ٹائم کھانے کو دل کرتا ہے اور یہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے. اگر فریش ہو, ان کی جو انگریڈینٹس ہے بہت فریش ہو, اچھی ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہیلدی فوڈ میں آتا ہے. اور پیزا دیٹس اٹ جو برانچ ان کی تیسری برانچ ہے, تو پہلی کامیاب ہوئی, پھر دوسری ہوئی, پھر تیسری ہوئی, انشاءاللہ اور بھی بنیں گی. تو اس کی نشانی یہی ہے, سائن یہی ہے کہ لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ تیسری برانچ کی اوپننگ اور رش بتاتا ہے کہ ہمارے معیار نے شہریوں کے دل جیت لیے. لوگوں کے لیے بہترین فوڈ ہے جو ہم سرو کرتے ہیں, ہائیجین پوائنٹ آف ویو سے بھی اور فوڈ سیفٹی کے سارے اصولوں کو جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارا فوڈ بہترین ہے, ڈیلیشیس ہے, بڑا لائٹ ویٹ پیزا ہے. کسٹمر جب کھاتے ہیں تو ان کو سینے پہ کوئی جلن محسوس نہیں ہوتی. 3 دن کے لیے 20% ڈسکاؤنٹ ہے. یہاں کے جو جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں پیزا دیٹس اٹ کے, ان سب کے لیے پیغام ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں, ہمارا پیزا ٹرائی کریں. فیملیز کا کہنا ہے کہ یہاں کا ماحول اور کھانے کا معیار قابل تعریف ہے. سب کچھ یہاں پہ موجود ہے, بہت اچھا ایمبینس بھی ہے, بہت اچھی فوڈ کوالٹی بھی ہے, سروس بھی ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ وزٹ کر کے بہت اچھا لگا. انٹرنیشنل لیول کا انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے. ہم نے باہر بھی گئے, دبئی بھی جا کے ہم نے پیزا ٹرائی کیا, لیکن ان کا پیزا بہت اچھا لگا, بہت اچھا ٹیسٹ, بہت اچھا. یہاں کے جو ایک باہر کے ملک میں کسی ریسٹورینٹ میں جا کے ایک فیلنگ ہوتی ہے, وہ فیلنگ آئی ہے یہاں آ کے. اور پیزا بھی ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا اور ٹیسٹی پیزا ہے. صاف ستھرا اور بہترین ماحول ہے اور کھانا بہت مزے کا. یہاں کا بہت اچھا ماشاءاللہ ٹیسٹ ہے. ہم کافی عرصے سے یہاں پہ آتے ہیں, پہلے دن کی دوسری برانچ پہ ہم جاتے ہیں اور آج ہم ادھر. شہری کہتے ہیں کہ لاہوری ویسے ہی فاسٹ فوڈ کے شوقین ہوتے ہیں. کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ توقیر اکرم, سٹی 42. اب یہاں پر بات کریں گے موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے ریسٹورنٹس کا رخ کر لیا ہے. شہر کے مختلف فوڈ پوائنٹس پر خوابوں کے شوقین لاہوریوں کا رش. شہری لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کریم بلاک پہنچ گئے ہیں. خوشگوار موسم میں لذیذ کھانوں سے لطف دوبالا ہو جاتا ہے, شہریوں کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم بتائے گا. بالکل, لاہور کا موسم جو ہے وہ انتہائی سہانا ہو چکا ہے. ابھی بھی گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے, لیکن ایک مونسون کے بعد اور پری مونسون کے بعد, رم جم کے بعد اور بوندا باندی اور کہیں پہ گرج چمک بارش کے بعد جو ہے وہ موسم اس قدر خوبصورت ہو گیا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ نہ صرف موسم کی بہاریں ہیں, وہ دلکش بہاریں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اہل لاہور ہیں وہ اس خوشی کو مزید جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے, اس خوشی کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے مختلف ریسٹورینٹ کا رخ کر رہے ہیں. ایک نجی ریسٹورینٹ پہ میں موجود ہوں کریم بلاک میں. وہاں پر بیٹھے کسٹمرز کے ہم ریویو لیتے ہیں کہ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے اور لوگ کتنا جو ہے وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور جو کھانے کا ذائقہ ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے, کتنی بار یہاں پر آ چکے ہیں, کیا کھایا اور کتنا مزہ آ رہا ہے موسم کا؟ سر موسم کا تو آپ کے سامنے ہی ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. ہم یہاں پہ تقریباً 10 سے 12 دفعہ آ چکے ہیں, تو ٹیسٹ ان کا اچھا. آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ریسٹورینٹ تو ہزاروں میں ہیں, لیکن ٹیسٹ کسی میں ہے. ویدر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے بزنس میں, اور خاص طور پہ ریسٹورینٹ جو لائن ہے اس میں ویدر 100% امپیکٹ ڈالتا ہے اپنا. آج کل الحمدللہ موسم اچھا ہو گیا ہے تو کسٹمر کا گیٹ ٹو گیدر بھی بڑھ گیا ہے, اور ہماری جو الحمدللہ فٹ فال ہے وہ بھی انکریز ہو گیا ہے. بہت اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. لیکن موسم اچھا ہوا تو اوورآل الحمدللہ آپ بھی خوش ہو؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, شکر اللہ. یہ ایک تمام صورتحال ہے جو اس وقت لاہور میں مختلف جگہوں پر, یہاں پر کریم بلاک اس ریسٹورینٹ میں تمام جگہوں پر دیکھی جا رہی ہے. رش ہے, لوگ جو ہے وہ خوش ہیں, اپنے اہل و عیال دوست احباب کے ساتھ آ رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں.
سب کا یہ کہنا ہے موسم تو بہانہ ہوتا ہے، اصل تو کھانے پینے آنا ہوتا ہے، اور جب وہاں پر موسم ایک اچھا مل جائے اور لذیذ ذائقے دار کھانے مل جائیں تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی مزے کے دوبالے کے پیش نظر اہل لاہور جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، کیونکہ لاہوری ہو اور کھائے نا ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ لاہوری تو مشہور ہی کھانے پینے کے حوالے سے۔ جی ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کا موسم خوشگوار، شہریوں کا فاسٹ فوڈ کی دکانوں پر رش۔ لاہور یہ موسم کا لطف اٹھانے کے لیے فاسٹ فوڈ کھانے پہنچ گئے ہیں۔ موسم اچھا ہو تو فیملی کے ساتھ کھانے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے بارش کے بعد لاہوری باہر سے کھانا پسند کرتے ہیں، دکانداروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر بتائے گا۔ آج دیکھیں اتوار کا روز ہو تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ لاہوری جو ہیں وہ مزے مزے کے کھانے نہ نکلیں، اور لاہوری مزے مزے کے کھانا کھانے کے لیے نکلے ہیں، اور فاسٹ فوڈ ایک ایسی چیز ہے جو لاہوریوں کو بہت زیادہ بھاتی ہے، اور رش بھی بہت زیادہ ریسٹورنٹس میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے، پہلے فیملی سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے اچھا بتائیے گا آج سنڈے ہے، کیسا سیلیبریٹ ہو رہا ہے؟ ہمارا دن بہت اچھا سیلیبریٹ ہو رہا ہے، ہم یہاں پہ کھانا کھانے آئے ہیں اور یہاں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، آپ لوگ بھی ٹرائی کریں۔ آپ بتائیں جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آ کے، اور ہمارے بچے بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بتاؤ جی کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ بچی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عیشا۔ عیشا، مجھے بتاؤ آپ پوئم سناؤ گی؟ پوئم آتی ہے آپ کو؟ کلمہ سنا دو۔ پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد۔ ویری گڈ جی، بہت اچھا بچی نے کلمہ سنایا، اور یہاں پر رش بھی بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، فیملیز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، یہ بھی بچے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے یوسف۔ بتاؤ آپ نے کیا کیا کھایا یہاں سے؟ میں نے کھایا برگر۔ برگر کھایا آپ نے، کیا سناؤ گے آپ؟ پوئم سناؤ گے؟ ہاں پوئم سناؤ گے؟ میں نے کھایا اور میں نے کوک پیا۔ اور پوئم کون سی آتی ہے آپ کو؟ کیا لائن والی؟ چلو سناؤ پھر۔ لائن نہیں سنانی؟ سنانی ہے تو سناؤ پھر، پوئم سناؤ۔ میں نے بولا لائن ٹائیگر۔ اوکے، بڑی اچھی پوائنٹ تھی جی، بچے جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن یقیناً فیملیز بڑی تعداد میں باہر نکلتی ہیں اور اپنے اس دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔